اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی وبارک وسلم وزد علی صاحبۃ الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والماثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیۃ بالقائم بالحق صلوات اما بعد فقال اللہ تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال العشر والشفع والوتر صلوات بر محمد وعلی تمام حمد و ثنا اور تعریفیں اسی معبود برحق کی بارگاہ میں کہ جو لائق تعریف ہے، اور کائنات کی تمام تعریفیں اسی کے لیے زیبا ہیں اور اسی کی بارگاہ کی طرف پلٹ کر چلی جاتی ہے ہر تعریف، اور بے شک وہی لائق سجدہ ہے، وہی لائق توبہ ہے۔ وہ ایسا ستار ہے کہ وہ پردے لگا کر اپنے بندوں کی اس طرح سے عیب کو پوشیدہ رکھتا ہے کہ جیسے اس نے اس کو بخش دیا ہو۔ وہ ایسا پروردگار عالم ہے کہ تمام نعمتیں اس کو دے کر اس طرح سے دامن کو بھر دیتا ہے کہ جیسے وہ اپنے بندوں کا محتاج ہو۔ وہ اتنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اتنا زیادہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے کہ وہ بالکل برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا بندہ جو ہے وہ دنیاوی یا اخروی کسی تکلیف میں مبتلا ہو۔ اسی لیے جب انسان کو بھیجنے سے پہلے اس نے ہدایت کو دنیا میں بھیجا تاکہ جب روز قیامت میری بارگاہ میں آئے تو خوشنودی کے ساتھ آئے اور خوشی اور عبادتوں کے ساتھ آئے۔ اور بے شک وہی پروردگار عالم ہے کہ جس نے اپنے بندوں کے لیے ان ہستیوں کو وسیلہ قرار دیا کہ جس وسیلے کے ساتھ جب اس کی بارگاہ میں جائیں تو علم بھی کامل ہو۔ کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینہم من عندہ علم الکتاب، کہ کل کتاب کے علم کے پاس جا کر اپنے علم میں اضافہ کر سکیں۔ اپنے نفس کو اگر کنٹرول میں کرنا ہے کہ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی مرضی کو بیچ کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے نفس کو بیچ کر اس کی مرضی کو خرید لیتے ہیں۔ یہی ہمارے حقیقی رہبر ہیں۔ اور اگر ہم دنیا کی ہر بلاؤں سے، ہر کثافت سے، ہر گندگی سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہیں تو خدا نے یہ کہہ کر ان کے علم کو بلند کیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات بر عزیزان گرامی، قرآن حسین اور شفا کے نام سے کچھ علمی گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارا علم کامل نہیں، ہماری معرفت مکمل نہیں، مگر جو کچھ خدا کی اور اہل بیت کی بارگاہ سے لیا ہے، کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو ہدیہ کر دیا جائے
تاکہ دنیا اور آخرت میں ہماری سعادت اور نجات ہو۔ اور بے شک یہ نام حسین وہ نام ہے کہ جس سے پوری کائنات آج بھی شفا لے رہی ہے، رزق کے لیے، روزی کے لیے، بیماری کے لیے، بلاؤں کے لیے۔ وہ کون سی دنیاوی مشکل نہیں ہے کہ جس مشکل کو نام حسین کے ذریعے حل نہ کیا جاتا ہو۔ اور یہ قرآن، اگر اس قرآن کی تفسیر کو غور سے دیکھا جائے اور پڑھا جائے اور سمجھا جائے، تدبر کیا جائے اور اپنے زندگی کا لاہ عمل بنایا جائے تو یہ قرآن ہمیں زندگی میں بھی سعادت دیتا ہے اور آخرت میں بھی ہماری قبروں پہ، صراط مستقیم پہ اور قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ خود مجسم شکل میں ایک ہماری شفاعت کرتا ہے کہ یہ وہ تھا کہ جس نے میرے مطابق اپنی زندگی کو سنوارا ہے۔ اور بے شک قرآن کی ہر آیت کو پڑھ جائیے۔ سورہ معارج کہ بہت کم لوگ اس کی فضیلتوں سے واقف ہوں گے، مگر اس کی ابتدائی 3 آیتیں فضیلت امیر المومنین میں ہیں، ولایت امیر المومنین کی نشاندہی کرتی ہیں اور بے شمار فضیلتیں ہیں۔ پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ سورہ معارج پڑھنے والا جو ہے اس کی قوت نفس اور قوت ارادی مضبوط ہوتی، دنیا میں مشکلات سے مقابلہ کرنے کی قوت اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ اسرار اور رموز پوشیدہ ہیں کہ جس کے اثر سے اس کے نفس پر وہ اثر آتا ہے کہ اس کا نفس دنیاوی بلاؤں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور 3 آیتوں کے بعد مسلسل آیت ہے جس میں 8 نشانیاں بتائی ہیں ان لوگوں کی کہ جو اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، نہ ان کو دنیا میں ہرس ہوتا ہے یعنی لالچ، نہ کبر ہوتا ہے یعنی غرور، نہ حسد ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے تمام اعمال اس کے خراب ہو جاتے ہیں۔ اور خود میرے چھٹے امام کی روایت اور حدیث امام فرماتے ہیں میرے مولا فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال کو 3 چیزیں تباہ برباد کر دیتی ہیں، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ وہ 3 جو اس کے اندر کی خصلتیں ہیں، جو اندر کی فطرتیں ہیں۔ پہلا تو ہرس یعنی لالچ، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا مگر اس کی پہچان یہ ہے، علماء بتاتے اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آنکھوں کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے، دل کو بھا رہی ہوتی ہے، تو بار بار ہمارا ہاتھ اور ہمارا نفس ادھر لپکنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب ادھر لپکنے کی کوشش کی جائے اور وہ ہمارے دسترس میں نہ ہو اور پھر ہمارا نفس یہ سوچ رہا ہو کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس چیز کو حاصل کیا جائے، چاہے وہ لباس ہو خوبصورت، چاہے وہ جاؤ حشمت ہو، کوئی کھانے کی چیز ہو، کوئی مکان ہو، کوئی دولت ہو، بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کے اندر آتی ہیں، سب کے اپنی اپنی زندگی گزارنے کے ذرائع ہیں، ان میں بہت سی چیز ایسی آتی ہیں کہ آنکھیں ادھر پلٹ کے جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی چیز سب کو اچھی لگتی ہے، خوبصورت چیز سب کے دل کو بھاتی ہے، مگر اس کو حاصل کرنے کے لیے جب غلط طریقے سے ہمارا ذہن جانا شروع ہو جائے کہ جادو کرے، ٹونا کرے، کسی طریقے سے اس گھر میں ہمارا رشتہ ہو جائے، ہماری لڑکی عیش کرے گی، یا یہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، پیسے والی ہے، ہمارے گھر میں آ جائے، ہمارے گھر کے حالات بھی بدل جائیں گے، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ خدا سے مانگو، اگر نصیب میں ہے تو مل جائے گا، خدا سے مانگو، اگر نصیب میں خوش قسمتی ہے، اگر زندگی اچھی گزرنے والی ہے تو خدا خود ہی جوڑ بنا دیتا ہے۔ اس میں غلط طریقے سے راستہ اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو ہرس کہتے ہیں، جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو خراب کر دیتا ہے، کیونکہ لالچ سے اپنائی ہوئی چیز کبھی بھی مبارک نہیں ہوتی، کبھی بھی دائمی نہیں ہوتی، کبھی بھی مستقل نہیں ہوتی، تھوڑی دیر کی خوشی ہوتی ہے پھر تباہی اور بربادی ہے۔ اور دوسری کبر یعنی غرور اور تکبر، ارے ہم اتنے حسب والے ہیں، اتنے نسب والے ہیں، گھر ہے، یہ ہے، بہت ساری چیزیں جس میں ہم ایک فخر کرتے ہیں، اس فخر کے نتیجے میں سامنے والوں کو کبھی کبھی اپنی زبان سے ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، کبھی دھتکار دیتے ہیں، دھتکارتے نہیں تو اس کے عیب بیان کر دیتے ہیں، دیکھو وہ ہمارے پیچھے لگا، دیکھو بار بار وہ مجھے فون کرتی ہے، دیکھو بار بار وہ مجھے اس طرح سے کرتی ہے، ہمیں پسند نہیں ہے، اس کی یہ حیثیت، ہماری یہ حیثیت۔ یہ 2 جملہ انسان کی آخرت کو تباہ برباد کر دیتا۔ کیسے؟ کہ جس کے لیے خود میرے چھٹے مولا نے فرمایا ہے کہ تمام زندگی میرے مولا نے
فرمایا ہے کہ تمام زندگی تم لوگوں نے نیکیاں کی، عبادتیں کی، ایک گھر بنا لیا، جنت میں قمقمے سجا لیے. بہت معروف و مشہور حدیث اور روایت ہے جو اکثر مجالس و محافل میں پڑھی جاتی ہے. اور اس کے بعد ایک ایسی چنگاری پھینک دی کہ وہ بھرا بھرا چمکتا ہوا گھر جو ہے وہ جل کے راکھ ہو گیا. جو جل کے یہ راکھ ہوتا ہے نا گھر، یہ ہمارا ایک جملہ ہے، یہ ہمارا ایک جملہ ہے کہ جس جملے سے کہتے ہیں ہماری یہ حیثیت، اس کی یہ حیثیت. یہ کبر ہے اور یہ تکبر ہے کہ جو شیطان نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میری اتنی عبادتیں ہیں، یہ تو میں اس کے آگے سجدہ کیوں کروں. یہ تکبر ہی تو تھا کہ راندے درگاہ ہو گیا. اور جو تکبر کرتا ہے وہ شیطان کا ساتھی ہوگا. اور حسد کہ اس کے پاس اتنا ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے. اور پھر حسد کی پہچان یہ ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اس کی عزت کو کم کیا جائے، اس کی شہرت کو کم کیا جائے، یا جو مال یا دولت یا عزت جو کچھ اس کے پاس ہے، جو بھی اس کے پاس ہے، جس کی وجہ سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ سے اوپر ہے، وہ ضائع ہو جائے، وہ اس سے چھن جائے، وہ اس سے دور ہو جائے. جیسے ہی یہ فکر ذہن میں آئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ حسد شیطانی شکل میں ہمارے اوپر حملہ کر رہی ہے. تو سورہ معارج پڑھا کریں کبھی کبھی تاکہ اس کے نورانی اثرات ہمارے نفسوں پر آئیں اور ہم ان بیماریوں، ان تکلیف سے دور رہیں کہ جس میں پروردگار عالم یہ کہتا ہے ہرس سے دور رہتے ہیں. وہ نماز پڑھتے ہیں مگر مرتب پڑھتے ہیں. ہماری طرح نماز نہیں ہوتی کہ صبح کی قضا تو دوپہر کی پڑھی، دوپہر عصر کی پڑھی تو مغرب کی پڑھی تو عشاء کی تو صبح کی پھر قضا ہو گئی. اور اگر ہم نے دیر میں مگر نماز پڑھتے ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم پکے نمازی ہیں. اول وقت نماز، مرتب نماز، نماز کو نماز کی طرح پڑھا جائے. بحر الانوار میں ایک جگہ اور حدیث نظروں سے گزری کہ جس میں یہ ہے کہ نماز بھی انسان کو نفرین کرتی ہے. وہ کون سی نماز؟ کہ جو بے دلی سے پڑھی جائے، جو بے وقت پڑھی جائے، جس کی فضیلت کو نکال دیا جائے. جیسے ایک کھانا آپ نے پکا کے رکھا اور شدید گرمیوں میں شام کے وقت اس میں سے کھٹاس آنا شروع ہو جاتی ہے. پورا خراب نہیں ہوتا مگر اس کو گرم کر کے آپ استعمال کر سکتے، مگر وہ چیز، وہ کیفیت، وہ لذت تو اس میں نہیں رہتی، وہ خوبصورتی، وہ خوشبو تو کھانے کی نہیں رہتی. یہی حالت نماز اور عبادتوں کی ہے. جب وقت پر استعمال نہ کیا جائے تو اس میں کھٹاس آ جاتی ہے، وہ لذت نہیں رہتی، وہ خوشبو نہیں رہتی، وہ ساتھی نہیں رہتا کہ جس کی نیابت میں ہم کھڑے ہو کر وہ عبادت کر سکتے ہیں. سورہ معارج میں کہا جاتا ہے جو اپنے نفسوں پر قابو رکھتے ہیں، اپنی شہوت کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. اور آج عزیزان گرامی دیکھیے، اس میں کہنے میں کوئی شرم نہیں، آزادی منائی جا رہی ہے. کس چیز کی آزادی ہے بھائی؟ بدبختی کی آزادی، جھوٹ بولنے کی آزادی، عزتیں ایک دوسرے کی اچھالنے کی آزادی. جس اسلام کے نام پر پاکستان بنا اس اسلام کو نقصان پہنچانے کی آزادی ہو رہی ہے. جس اہل بیت کے صدقے میں یہ پاکستان بنا اور ملا اور حاصل ہوا، اسی اہل بیت پر آپ تہمتیں لگاتے ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک بھی اب حملے ہو رہے ہیں کہ جو قرآن کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو رسول کے زبان سے حدیث نکلی، لوگوں نے لکھ دیا. بھائی کس نے لکھا؟ یہ تو وہ قرآن جمع کیا ہوا ہے جو خلیفہ سویم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا تھا. قرآن یہ وہ قرآن ہے ہمارے ہاتھوں میں. اور پھر میرے مولا نے کہا نہیں، امت مسلمہ کے لیے یہی کافی ہے، اسی کو استعمال کریں. تو اگر آپ یہ الفاظ کر رہے ہیں تو آپ اپنے لوگوں کی برائی کر رہے ہیں، ہمارے اوپر تو حرف نہیں آ رہا. قرآن تو یہ ہے کہ جس کے لیے رب نے کہتے لا یاتون بمثلہ، لا یاتون بمثلہ، جیسا مثل کوئی نہیں. نہ نحن نزلنا ذکر وإنا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جب رب حفاظت کر رہا ہے تو ہم اور آپ کون ہوتے مٹانے والے؟ تم جیسے نجس لوگ کون ہوتے ہو مٹانے والے؟ تو جو علی کو برا کہیں، جو اہل بیت کو برا کہیں، جو سب کو برا کہیں، اور اس کے بعد قرآن کو بھی برا کہہ رہے ہو بھائی، کہ رسول کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ کسی بھی طریقے سے، کسی بھی راستے سے، کسی بھی طریقے سے ایسا کوئی راستہ نکالا جائے کہ علی کے خلاف کوئی بات ہو جائے. بہت بڑے عالم دین، اہل سنت، بہت بڑے عالم دین، لوگ جن کے آگے سر جھکاتے ہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ ابو طالب کو لوگ برا کیوں کہتے ہیں، بھائی آپ کو کیا مطلب، کلمہ پڑھا نہ پڑھا، آپ نے پڑھا گھر میں، ہمیں کیا پتہ. تو جب ان کو برا کیوں کہتے ہیں پوچھا گیا میڈیا پہ، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف بغض علی میں، کیونکہ علی کا باپ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے.
بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہیں کہ جو اہل بیت اطہار پہ ضربے کے لیے آج بھی لگائی جا رہی، مگر میں نے پہلے ہی کہا قرآن کی آیت ان کو ثابت کرتی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرَ، یہ ذکر حسین، یہ مجلس حسین، یہ اہل بیت کی شان، یہ حوض کوثر، یہ سب نحن نزلنا ذکر ہے کہ خدا نے نازل کیا ہے اور خدا ہی حفاظت کر رہا۔ ہم جیسے گنہگار لوگوں میں جان نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ اس ذکر حسین کی حفاظت کر سکیں، کہ تاریخ اسلامی بھری پڑی ہے، تاریخ تشیع بھری پڑی ہے، کس طرح سے ذکر حسین کی حفاظت ہوئی ہے، کس طرح سے یہ یہاں تک پہنچا ہے، یہاں تک ہمیں آپ کی وجہ سے تھوڑی پہنچا ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے کہ یہ شفا ہے، یہ ایسی دوائی ہے کہ جو پوری دنیا کو شفا دیتی جا رہی ہے، جو صاحبان ایمان کو، نفس کو طاقت دیتی جا رہی ہے، اور نفس کو طاقت دیتی ہوئی، ایمان کو قوت دیتی ہوئی، صبر و تقوی اور رزق دیتی ہوئی یہاں تک پہنچا ہے ذکر حسین۔ اور کس اور بے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، عزیزان گرامی، یہ ذکر حسین ایک ایسا معجزہ ہے، ایک ایسی کرامت ہے کہ جو روحانی طور پہ تقوی کی منزل کے ساتھ پوری دنیا کے کلچر اور ثقافت سے الگ ہو کر حقیقی اسلامی ثقافت کو پیش کرتا ہے، سچا اسلام پیش کرتا ہے۔ کہ سچا اسلام کیا ہے؟ کہ سوائے خدا کی کوئی طاقت نہیں، سوائے خدا کے کوئی لائق تعریف نہیں، سوائے خدا کے کوئی لائق عبادت نہیں، اور اس کے بعد لائق اطاعت اگر کوئی ہے کہ خدا کی بارگاہ میں وسیلے سے پہنچو تو یہ خدا کے نیک بندے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں سیدھے خدا تک پہنچ کیوں نہیں مانگتے، ان کو وسیلہ کیوں قرار دیتے ہو؟ تو بھیا ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم خدا سے مانگ سکیں؟ ہم میں تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ ہم اہل بیت اطہار سے وسیلہ قرار دیں۔ ہمارے اپنے عقیدے میں ہے کہ جو مراجعین ہیں، جو علماء ہیں، آپ ان کی صحبت میں بیٹھ کر ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے پہلے ان جیسے بنیں اور ان کے ذریعے سے اہل بیت تک پہنچیں، اور اہل بیت خدا سے مانگ کر آپ کو دیں گے۔ اہل بیت خدا کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت کریں گے۔ عزیزان گرامی، جو یہ کہتا ہے کہ سیدھے خدا سے مانگو تو ایک ہی دفعہ تو خدا سے ملاقات ہوتی ہے، پھر سانس ہی نہیں رہتی، پھر مٹی میں ہی چلے جاتے، تو طاقت ہی نہیں رہتی۔ عزیزان گرامی، تو یہ شفاء الناس ہے کہ ہمیں وہ وقت ملتا ہے کہ جس وقت کے ساتھ ہم اپنی مشکلات کا حل پیش کر دیتے ہیں، اور خدا ہمیں قرآن کی آیت، کون سا قرآن ہے؟ فی کتاب المکنون، وہ مکنون کے تنزیل من رب العالمین، کہ جس کو نازل کیا رب العالمین نے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو سوائے پاکیزہ لوگوں سے کوئی مس نہیں کر سکتا۔ جب تک قلب ہمارا پاک نہیں ہوگا، حسد، کبر، کینہ، حسد، غیبتیں، کینہ، تہمت، چغلی، جب تک یہ ہمارے اندر سے نکلے گی نہیں، جب تک یہ ہمارے نکلے گی نہیں، قرآن کی روشنی ہمیں اس کی لذت محسوس نہیں ہوگی۔ اور یہ وہ کون قرآن ہے کہ جس میں بار بار پروردگار عالم قسم کھا رہا ہے، والفجر، انشاءاللہ آنے والے وقت میں فجر کی تفسیر ہوگی کہ کون سا وہ سورہ ہے کہ جس کے لیے خود ائمہ تحریر یہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو حفظ کراؤ، جن کے سینوں میں سورہ فجر رہتی ہے، عشق حسین ان کے سینے میں رہتا ہے، کیونکہ روشن دلیل ہے عشق حسین کی۔ سورہ واقعہ آپ پڑھیں، اس میں اضافہ ہوگا۔ سورہ یوسف کی تلاوت کریں، اگر کوئی خاتون بچے کی ولادت ہونے والی ہے، اگر اس کی تلاوت کرے، حسین و جمیل فرزند خدا اس کو عطا کرے گا، اور جب بچہ دنیا میں آ جائے تو اس پہ پڑھ کے دم کرو تاکہ وہ دنیاوی غلاظت و شہوت سے دور رہے، اس کی نگاہیں نامحرم پہ نہ اٹھیں۔ یہ فضیلت ہے سورہ یوسف کی۔ اپنے بچوں پہ دم کیا کرو تاکہ ان کی آنکھیں حرام کی طرف اٹھ کے نہ جائیں، کیونکہ اس میں واضح طور پر ہے کس طرح سے جناب یوسف نے اپنے آپ کو حرام سے بچایا تھا اور خدا نے کیسے مدد کی تھی۔
کہ اگر ہم یہ چاہتے ہمارا بچہ پاک ہو، پاکیزہ ہو اور کسی قسم کی نافرمانی اپنے والدین کی نہ کرے، تو سورہ مریم ولادت سے پہلے اور سورہ مریم ولادت کے بعد کچھ دنوں تک اپنے بچوں کو سنایا کرو۔ جو بچہ بہت روتے ہیں، جو بہت تنگ کرتے ہیں اور اردو کی ایک عام زبان میں بہت مستی کرتے ہیں، تو ان کے سیدھے کان میں اذان، الٹے کان میں اقامت دیکھیے، اور جب رات کو سو جائیں تو سورہ مریم دم کر دیا کرو، شیطان دور ہوگا۔ ان کی تمام وہ فعلیاں، وہ شرارتیں کہ جو غیر اخلاقی ہوتی ہیں، وہ ان کے اندر سے آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ ظاہری شفا ہے، اور باطنی شفا تو اتنی زیادہ ہے کہ جس کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ کہ خود سورہ واقعہ میں پروردگار عالم کہہ رہا اقسم النجوم بموقع النجوم، کہ اس ستارے کی قسم ہے کہ جو موقع پر آ کر چمکتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سورہ واقعہ کہ جو اتنا زیادہ متبرک اور بھاری ہے رزق و روزی کے لیے، قرض و مقروض کے لیے، جو 40 مرتبہ اس کو پڑھتا ہے خلوص نیت سے، کچھ دن سال بھر نہیں گزرتا جتنا اس کے اوپر قرض ہو، چاہے پہاڑ کے مطابق ہو، آہستہ آہستہ ادا ہو جاتا۔ کچھ اس کی فضیلت ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر یہ آیت جو ہے کہ ولا اقسم بموقع النجوم، کہ اس ستارے کی قسم ہے کہ جو اترا ہے وہاں پر، جس نے گواہی دی ہے ولایت علی ابن ابی طالب پہ۔ اس میں سورہ احزاب کا واقعہ ہے، اس میں سورہ جنگ خیبر کا واقعہ ہے کہ جب علی علم لے کے چلے اور پتھر پہ علم کو گاڑا ہے۔ ایک مجوسی عیسائی تھا، کہنے لگا یہ تو کوئی معمولی بات نہیں، 1000 سال کے بعد ایک ستارہ نکلتا ہے، اور جب وہ ستارہ نکلتا ہے اس کی روشنی جہاں ہوتی ہے وہ پتھر، وہ چیز، وہ زمین، وہ خاک سب نرم ہو جاتی ہے، سب پانی ہو جاتی ہے اس کی حرارت سے۔ اتنا سننا ہے مولا مسکراتے ہیں۔ یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ چاند، سورج، ستارے جن کے تابع ہیں، یہ ستاروں کے تابع نہیں ہیں، ستارے ان کے تابع ہیں، افلاک ان کے تابع ہیں، یہ افلاک کے تابع نہیں ہیں۔ مولا پھر علم لے کے چلے، اب وہ دیکھ رہا ہے راہب کہ جہاں جہاں علم جا رہا ہے اوپر اوپر ستارہ جا رہا ہے، اور جہاں ستارہ جا رہا ہے وہاں علم جا رہا ہے، اور جیسے پھر مولا پلٹ کر آتے ہیں، پھر اسی پتھر کے اوپر علم گاڑ دیتے ہیں، پھر کہتا ہے کہ پھر مولا بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم افلاک کے محتاج نہیں، اور افلاک ہمارا محتاج ہے، کہ جہاں ہمارا دست بلند ہو جاتا ہے ستارے وہاں پر گردش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور دوسرے وہ ستارے کی جگہ ہے کہ جب در سیدہ پہ ستارہ اترا ہے، جب پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سا رشتہ ہے جو سیدہ کے لیے آیا، تو سیدہ دیکھ رہی ہے کہ ستارہ کہاں اتر رہا ہے، جو سیدہ کے گھر پہ چکر لگاتا ہے، پھر ایسے دروازے پہ اتر جاتا ہے کہ جہاں سے سیدہ کا بر آتا ہے، کہ اگر وہ علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کفو نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتے تو اس کائنات میں کوئی حلال مشکلات نہ ہوتا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ظاہری نام علی، نام حسین، نام اہل بیت ہمارے لیے شفا ہے۔ قرآن بغیر علی کے سمجھ نہیں آ سکتا، قرآن بغیر حسین کے ہماری مشکلوں کو حل نہیں کر سکتا، اسی طرح سے بغیر حسین کے اس دنیا میں کوئی صحیح کسی کو شفا نہیں مل سکتی۔ صلوات اور محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، اپنی زندگی میں صرف محرم کا ذکر حسین نہ ہو، بلکہ پورا سال، تمام زندگی جب تک سانسیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، مقروض ہے نام حسین کی، اور جس کے مقروض ہوتے ہیں اس کا قرض ادا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں روزانہ نہیں مگر ہفتے میں ایک دن تو ذکر حسین کر سکتے ہیں، اور ذکر حسین شفاعت حسین ہے، ذکر حسین بخشش شفاعت حسین ہے۔ اور بے شک آیت اللہ بروجردی 1000 دفعہ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو حرم حضرت معصومہ میں مدفون ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا عالم محشر ہے اور قطاریں لگی ہوئی ہیں، حساب کتاب ہو رہا ہے، ایک طرف قطار لگی ہوئی ہے کچھ لوگوں کی، خواتین کی، ایک طرف قطار لگی ہوئی ہے علماء کی، ایک طرف قطار لگی ہوئی ہے ظاہر ہے وہ ذاکرین حسین کی، مختلف
پیشے اور مختلف لوگوں، مختلف مکتب فکر کے لوگوں کی ایک قطار لگی ہو، جس کے آگے بیٹھ کر فرشتے اور جو ان سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان کا حساب کتاب اور نامہ اعمال چیک ہو رہا ہے. جیسے ایئرپورٹ کے اوپر جب باہر نکل کر آتے ہیں، پلین سے نکل کے باہر آتے ہیں تو ٹھپا لگ رہا ہوتا ہے نا، اس کے بعد جاؤ اپنے گھر، چاہے اچھے گھر جاؤ چاہے برے گھر جاؤ. یہی ہو رہا تھا کہ تمام منازل طے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ کوئی جنت میں جا رہا ہے، کوئی جہنم میں جا رہا ہے. جہاں جس کی منزل ہے، جو جس کا نصیب ہے وہاں جا رہا ہے. میں نے دیکھا کہ وہ تو خود عالموں کی صف میں کھڑے تھے، عالم دین، بہت بڑے مراجع اور عالموں کی جو قطار تھی وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی، کیونکہ عالموں کا بڑا سخت حساب ہے، جو جتنا جانتا ہے سخت حساب ہے. اور میں نے ایک جگہ سنا کہ ہم تبلیغی مجلس میں نہیں جاتے. ہم نے کہا کیوں بھائی؟ کہ جتنا معلوم ہوگا اتنا حساب ہوگا. ہم نے کہا نہیں، معلوم کرنا اس سے بڑا حساب ہے، کیونکہ اسلام میں واجب ہے کہ علم کو حاصل کرو. اگر آپ نے جاننے کی بھی کوشش نہ کی اس سے ڈبل عذاب ہے آپ کا. یہ کہے کہ فرار حاصل نہیں ہو سکتا کہ ہم تبلیغی مجلس میں نہیں جائیں گے، کیونکہ جتنا ہم کو معلوم ہوگا اتنا حساب دینا پڑے گا. حساب تو دینا ہے، چاہے معلوم ہو یا نہ ہو. معلوم ہو جائے گا تو حساب میں کمی ہو جائے گی، سزا میں کمی ہو جائے گی، کیونکہ وہ طریقہ کار ہوگا کہ بخشش کروا سکتے ہیں. تو آیت اللہ برو جرٹی کہتے ہیں کہ ہمارے عالموں کی قطار تھی وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی. میں نے دیکھا میرے برابر میں جو قطار ہے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھتی چلی، بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں لوگ، اور چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہے. آگے دیکھا مولا حسین بیٹھے ہیں، اس کا حساب کتاب کر رہے ہیں. اور وہ لائن کی تھی ذاکران حسین کی، مجلس پڑھنے والوں کی، ذکر حسین کرنے والوں کی، عزاداروں کی لائن تھی. اب میں نے جو یہ دیکھا منظر کے تیزی سے آگے بڑھے، میں بھی کھسک کے اسی لائن میں آ گیا. فرشتے گرز لے کر آئے، کل کہ تم نے بھی یہاں دنیا والی حرکتیں شروع کر دی، ایک لائن چھوڑ کے دوسری لائن میں لگ گئے. جیسے گرز مارنا شروع کیا، میں نے چیخنا شروع کیا. آگے سے مولا کی آواز آئی کہ تم اس کو گرز کیوں مار رہے ہو؟ کہا مولا یہ وہی حرکت کر رہا ہے جو دنیا میں لوگ کیا کرتے ہیں، کہ دوسرے کا حق لیتے ہیں، دوسرے کی لائن میں آ گئے. کہا لے کر آؤ میرے پاس. کہا کیا کیا تم نے؟ کہا کچھ نہیں مولا، میں اپنی لائن سے نکل کے اس صف میں آ گیا کہ میرا جلدی حساب ہو جائے. کہا تم کو معلوم ہے کس کی صف ہے؟ یہ ذاکرین حسین کی صف ہے، جنہوں نے حسین کا ماتم کیا، جنہوں نے حسین کا ذکر کیا ہے. تم نے کبھی مجلس پڑھی ہے، کبھی ذکر کیا ہے؟ کہا مولا یاد کرے، زندگی میں ایک دفعہ مرثیہ خان نہیں آیا تھا، میں نے اس کی جگہ بیٹھ کے مرثیہ پڑھا تھا، ذکر حسین تو کر دیا میں نے. کہا بے شک مولا. مسکرائے. کہا اس نے ہمارا ذکر کیا ہے، اس نے ہمارا نوحہ پڑھا ہے، اس کو بھی بخش دیا جائے. تو عزیزان گرامی، یہ چھوٹا سا ظاہر لگتا ہے، مگر جس زبان سے حسین کا نام لیا جاتا تھا وہ زبان کوشش ہونی چاہیے کہ ناپاک نہ ہو. جس زبان سے نام حسین ہو اس زبان سے جو مانگا جاتا ہے خدا دیتا ہے، اور بے شک وہ عطا کرتا ہے. اس واقعے کے بعد آیت اللہ برو جرٹی اور جتنے بھی مراجعین ہیں وہ درس خارج دیتے ہیں حرم میں. وہ چھوٹی کلاسیں نہیں لیتے، وہ درس خارج لیتے. اس کے بعد سے ہر درس خارج کے بعد 1 منٹ یا 2 منٹ کچھ لمحے کے لیے ضرور ذکر حسین کرتے تمام زندگی. اور اس واقعے کے بعد تمام مراجعین کی اب یہ ان کی عادت ہو گئی ہے یا ان کا ایک معمول ہو گیا ہے کہ ہر درس خارج کے بعد جب درس ختم ہو جاتا ہے تو ایک ذکر نام حسین کا ضرور کر دیتے، ایک مصیبت ضرور بیان کر دیتے ہیں کہ شاید اس مصیبت کے صدقے میں کہ جو ذکر کیا جا رہا ہے، جو 1 گھنٹے کا درس خارج ہوا ہے، یا خدا کی بارگاہ میں عبادت میں لکھ دیا جائے، عبادت میں لکھ دیا جائے. صرف 2 لفظ ذکر حسین، 2 گھنٹے کی عبادت درس، وہ قبول ہو جاتا ہے. تو یہاں تو ہم مسلسل ذکر حسین کر رہے ہیں اور امید رکھتے ہیں خدا کی بارگاہ میں کہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے. اس کی بارگاہ میں ہمیں امید ہے کہ ہمیں صراط مستقیم کا راستہ ضرور نظر آئے گا، کیونکہ بیٹھے ہیں اسی در پہ کہ جو در سیدہ ہے، کہ سلام کریں اس کے آستانے کو. علی کا گھر پھر علی کا گھر ہے، سلام اس گھر کی روشنی کو جس گھر کی روشنی میں 1 2 نہیں 14 چراغ روشن ہیں، اور یہ روشن تیرا چراغ کربلا میں کس طرح سے چمک رہے ہیں.
آج ان 2 بچوں کا تذکرہ ہے کہ جو زینب کے لال، جو زینب کے ایسے بچے ہیں، ایسے فرما بردار بچے، اتنے پیارے بچے، اتنے اطاعت گزار بندے، اتنے مومن بہادر با تقوی بچے کہ جب میدان میں اترے تو پورے میدان کو تہو بالا کر دیا۔ شمر کہتا ہے یہ کون آ گئے میدان میں؟ تو آواز آتی نہیں معلوم یہ کون ہے؟ جعفر طیار کے پوتے ہیں، علی کے نواسے ہیں، بنی ہاشم کے بچے ہیں، عباس کے شاگرد ہیں، ان سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ ہاں یہ وہ 2 بچے کہ جب شب عاشور آئی تو جناب زینب دونوں بچوں کو آغوش میں لے کے فرما رہی دیکھو کل ماموں پہ وقت آئے گا، تم لوگ پیچھے سب سے پہلے تمہارے لاشیں آنے چاہیے، مجھے قیامت میں اماں زہرا کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ بچے بار بار ہاتھوں کو جوڑتے ہیں، اماں اجازت تو دلوا دیجئے گا، مرنے کی اجازت دلوا دیجئے، پھر دیکھیے گا کہ ہم کس طرح سے تیر و تبر کی کس طرح سے تیر و تبر کے ساتھ دشمنوں کا قتل عام کریں گے۔ صبح عاشورہ آ گئی، اذان علی اکبر، اب اس کے بعد جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ حسین ایک ایک کا لاشا اٹھا کر لاتے ہیں۔ زینب بار بار پوچھتی اماں فضا ابھی تک بچوں کے لاشیں نہیں آئے، جب کچھ دیر ہو گئی اماں فضا سے کہا انو محمد کو بلاؤ، بچے آتے ہیں۔ کہا جاؤ بچوں میں تم سے ناراض ہوں، میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی ابھی تک تمہارے لاشیں نہیں آئے۔ اتنا سننا ہے، کہا ماموں جان اجازت نہیں دیتے، بار بار جاتے ہیں، ماموں چہرے کو پھیر لیتے ہیں، آپ اجازت دلوا دیجئے۔ زینب نے سر پہ چادر ڈالی اور کہا بھیا عباس بھائی سے کہہ دو زینب آ رہی ہے۔ زینب خیمے حسین میں داخل ہوئی، دونوں ہاتھوں میں بچوں کے ہاتھ ہیں۔ کہا بھائی کیا کوئی غلطی ہو گئی کہ بہن کا یہ ہدیہ قبول نہیں ہے؟ حسین نے کہا کس دل سے ان بچوں کو مرنے کی اجازت دوں؟ اچھا بہن اگر تم کہتی ہو تو جاؤ تم بھی اپنا داغ، جاؤ بچوں میرے سینے پر اپنا داغ دو۔ ایک کو عباس نے سوار کیا، ایک کو علی اکبر نے، چھوٹے چھوٹے سن تھے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، پلٹ کر ماں کو دیکھا، حسرت سے ماں کو دیکھا، دیکھیے مادر گرامی اب ناراض نہ ہوئیے گا، ہم میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ زینب نے بلند آواز سے کہا بچوں پانی نہ پینا، دریا کی طرف نہ جانا، اگر پانی پی لیا میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ بچے چلے میدان کی طرف، جنگ کرنا شروع کی، لوگوں کو خیبر و خندق کی جنگ یاد آ رہی، ہر طرف علمان علمان کی آوازیں بلند ہوئی، بچے لڑتے لڑتے دریا تک آ گئے، ہائے ٹھانٹے مارتا ٹھنڈا پانی، بچوں نے دیکھا، ایک دوسرے سے کہا ہائے مشق سکینہ نہ لائے کہ پانی خیموں تک پہنچ جائے۔ آن نے محمد کو کہا بھائی تم پانی کی سبیل کرو، خیمے تک پانی لے جاؤ، میں دشمن کو اپنے پیچھے فوج کو لگاتا ہوں۔ یہ کہہ کے دونوں بھائی جدا ہو گئے۔ آج بھی زیارت کرنے والے ہائے کربلا جاتے ہیں، ایک بھائی کا مدفن کہیں اور ہے، دوسرا بھائی 9 کوس دور ہے، ارے یہ وہ بھائی ہے جو فوج کو اپنے پیچھے لگا کے لے گیا، مگر جب طاقت جدا ہوئی چاروں طرف سے حملے ہوئے، ایک بھائی وہاں شہید ہوا، دوسرا بھائی ادھر شہید ہوا، آواز دی مامو ادرکنی، ہائے حسین نے سینے پہ ہاتھ مارا، چلو عباس چلو علی اکبر بہن کی امانت اٹھانے کو۔ دونوں بچوں کو لائے، اور تو شہید ہو چکے تھے، محمد میں تھوڑی سی جان تھی، ہونٹ ہل رہے تھے، ارے جھک کر سنا تو کیا کہہ رہے تھے مادر گرامی ہم نے پانی نہیں پیا، دودھ بخش دیجئے، ارے جب آپ مدینے جائیے گا تو بابا کو سلام کہیے گا بابا ہم نے بھی جنگ میں کوئی کوتاہی برپا نہیں کی، ہاں زادارہ نے حسین ان 2 بچوں کے یہ لاشیں ہیں، یہ تابوت ہے کہ جن کا کوئی تابوت اٹھانے والا نہیں تھا۔ دل بران جعفر
وسيعلم الذين ظلموا من القلب